جب میں بڑی ہوئی تو میں نے گھر میں اپنے دو بڑے بھائیوں شکور اور مشکور کو دیکھا تھا۔ یہ دونوں ہی جڑواں تھے۔ اماں کہتی تھیں کہ شکور اور مشکور ہمارے گھر کے لیے ایک نعمت ہیں اور انہی کی وجہ سے گھر میں یہ برکت اور سکون ہے، جبکہ ہمارے رشتہ دار مشکور اور شکور کی وجہ سے ہم سے ملنا جلنا بھی بند کر چکے تھے۔ میں شکور اور مشکور کی اکلوتی بہن تھی۔ گھر میں صرف اماں اور بھائی ہوتے تھے۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو اماں کو بستر پر نہ پا کر میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ بھائی بھی ایسے تھے جن کا چلنا پھرنا ویسے ہی مشکل تھا۔ ان کے کافی سارے کام اماں خود کرتی تھیں۔ پچھلے سال ہی تو انہوں نے چلنا شروع کیا تھا۔ اب ایسے بھائی کسی بہن کی حفاظت کیا کریں گے جن کے اپنے جسم جڑے ہوں اور وہ ٹھیک سے چل پھر بھی نہ سکتے ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کیونکہ چھت پر مجھے کسی کے قدم رکھنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے دیکھا میرے کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اماں کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اللہ کا نام لے کر میں کمرے سے باہر آئی۔ اماں کا اور میرا کمرہ ایک ہی تھا۔ جب سے ابا کی وفات ہوئی تھی تب سے اماں مجھے اپنے کمرے میں ساتھ ہی رکھتی تھیں، لیکن پورا گھر خالی تھا۔ اماں کو نہ پا کر مجھے بہت بے چینی ہوئی تھی۔ گھر میں ایک کھلا سا صحن تھا۔ میں نے جا کر گھر کے دروازے کو دیکھا۔ گھر کا بیرونی دروازہ تو بند تھا، اس کا مطلب کہ اماں گھر میں ہی ہیں۔ میں نے سارے گھر کی روشنی جلا دی، ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ چھت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اماں وہیں پر موجود ہیں۔ مجھے رات کے اس پہر چھت پر جانا بھی بہت عجیب لگ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے جب میں چھت پر پہنچی تو دیکھا تو اماں جائے نماز بچھائے اندھیرے میں بیٹھی دعا کر رہی ہیں۔ اس وقت میں دبے قدموں اماں کے پاس پہنچی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اماں اللہ سے رو رو کر اپنے کی معافی مانگ رہی تھیں۔ یا اللہ، میں بہت گنہگار ہوں، مگر تو میری غلطی کی سزا میری اولاد کو مت دینا۔ اماں کے آنسو دیکھ کر مجھے لگا جیسے کہ وہ اپنے کسی بہت بڑے گناہ پر پچھتا رہی ہوں، پر اتنی نیک عورت بھلا کیا گناہ کر سکتی ہے؟ میرا دل مسلسل یہ سوچنے پر مجھے مجبور کر رہا تھا۔ میں نے اماں کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو اماں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ وہ ہڑبڑا گئی تھیں جیسے مجھے یہاں آنے کی توقع نہ ہو ان کو۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں میں نے 100 بار کہا ہے اگر میں کمرے میں نہ ہوں تو اندر سے دروازے کو بند کر لیا کرو۔ یہاں چھت پر آنے کی ضرورت تھی بھلا؟ چلو نیچے چلو، جوان لڑکی ہو تمہیں اپنی حفاظت اب خود کرنا پڑے گی۔ شکور اور مشکور تو اس حالت میں نہیں کہ اپنی بہن کو سنبھال سکیں۔ اماں اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھتی نیچے آ رہی تھیں، پر مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں اپنے گناہوں کی معافی کیوں مانگتی ہیں۔ حالانکہ محلے میں اماں کی بہت زیادہ عزت تھی، ہر کوئی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ محلے کے بچے ان کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے تھے، لیکن اماں کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھیں، بس ہر وقت روتی اور پچھتاتی رہتی تھیں۔ کبھی کبھی شکور اور مشکور کی طرف دیکھ کر اماں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے اور کہتے کہ میرے بچوں کو میرے گناہ کی سزا ملی ہے۔ میں اماں سے پوچھتی بھی کہ اماں، تم نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے شکور اور مشکور ایسے پیدا ہوئے ہیں؟ تب اماں خاموش ہو جاتی اور جا کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیتی۔ مجھے اب اماں کی باتوں پر بہت زیادہ غصہ آنے لگا تھا۔ وہ خواہ ہی خود کو کوستی ہیں۔ میں نے ایک دن سوچا اور یہ باتیں ان سے پوچھنا چھوڑ دی تھیں، لیکن زندگی میں انسان کو کبھی سکون نہیں آتا۔ لوگ سکون اور چین سے جینے بھی کب دیتے ہیں۔ اس دن میری پھپھو گھر آ گئیں۔ پھپھو ہمارے گھر میں اپنے بیٹے کی شادی کی دعوت دینے آئی تھیں۔ آتے ہی اماں کو شادی کا کارڈ پکڑا کر بولیں، زاہدہ تم نے شادی میں ضرور آنا ہے، اور ہاں، اپنے بچوں کو بھی لے کر آنا۔ شکور اور مشکور، ویسے بھی تم ان بیچاروں کی شادی کی خوشی تو دیکھ نہیں سکتی۔ اچھا ہے کہ میرے بیٹوں کی شادی میں ہی تم اچھا سا جوڑا پہن لینا اور اپنے سارے ارمان پورے کر لینا۔ یہ بات سن کر اماں کو جیسے غصہ سا آ گیا، ان کی آنکھیں لال ہو گئی۔ پھپھو کو للکارتے ہوئے بولی، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہارے بیٹوں کی شادی میں ارمان پورے کروں گی؟ میرے اپنے بھی ماشاءاللہ سے 2 بیٹے ہیں، میں ان کی شادیاں کیوں نہ کروں گی؟ پھپھو یہ بات سن کر زور سے قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ میں بھی انہیں ہکا بکا دیکھ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ ارے بھائی، تم اپنے 2 بیٹوں کی شادیاں کرو گی کیسے؟ یہ بتاؤ کہ ان کے تو جسم آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان کی شادی کیسے ممکن ہے؟ یہ تو شادی ہو ہی نہیں سکتی۔
پھپھو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی وہ بات کی کہ مجھے ان پر حیرت ہونے لگی، بلکہ لگا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ حمیدہ تم زیادہ مت اتراؤ، ٹھیک 3 مہینے کے بعد میں اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کروں گی۔ شادی میں تمہیں بھی دعوت دوں گی اور تمہیں شادی میں آنا ہوگا۔ میرے بیٹوں کو تم معمولی یا گرا پڑا مت سمجھو، مولوی عبداللہ کے بیٹے ہیں، کوارے نہیں مریں گے۔ اللہ جنت نصیب کرے مولوی صاحب کو۔ کہتے تھے کہ جو نکاح کی سنت پوری کیے بغیر مر گیا اس کا تو جنازہ بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ تو بس میں اپنے بیٹوں کے لیے نکاح کی سنت ضرور پوری کروں گی، تمہیں یقین ہو یا نہ ہو۔ پھپھو یہ سن کر ہنسنے لگی۔ ارے یہ تو بتاؤ کہ تم ان میں سے کون سے بیٹے کی شادی کرو گی، اور کیا دوسرے بیٹے کو زہر کا انجیکشن دے کر مار دو گی؟ کیونکہ ایک بیٹے کی شادی کرو گی تو پھر وہ اپنے فرائض کیسے پورے کرے گا، اور دوسرا بیٹا کہاں جائے گا جس کا جسم اس کے ساتھ ہی جڑا ہے؟ پاگل عورت، ایسے بچوں کی شادیاں نہیں، اسی پر شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ تو ایسے بچے اتنا پل بڑھ کر جوان ہی نہیں ہوتے، اور تم ہو کہ تمہیں ان کی شادی کی پڑی ہے۔ خدا کا خوف کرو، میں جا رہی ہوں، مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ سٹیا گیا ہے، شادی میں آنا ہوا تو آ جانا۔ پھپھو یہ کہہ کر ہمارے گھر سے نکل گئی تھی۔ میں اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اماں کے چہرے پر ابھی بھی غصہ تھا۔ دیکھ لینا سدرا، میں اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں کروں گی، اور شادیاں بھی ایسی کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اماں تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہمارے پاس نہ پیسہ ہے، نہ گھر ہے، نہ دولت ہے، اور پھر ان دونوں کی شادیاں کیسے ہو سکتی ہیں جبکہ دونوں ہی چارپائی پر پڑے ہیں؟ پھپھو کی بات کو دل پر نہیں لینا چاہیے تھا آپ کو، میں نے کہا تو اماں مجھے غصے سے گھورتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور ہمیشہ کی طرح کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ مگر آج رات کو مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ والے کمرے میں ہی سونا پڑا تھا۔ اماں نے رات تک کمرے کا دروازہ ہی سونا پڑا تھا۔ اماں نے رات تک کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ میں تو ڈرتی ہی رہی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اماں کو پہلے کبھی اتنا غصہ کرتے نہیں دیکھا تھا میں نے۔ خیر سے ان کے کمرے میں جانے کے بعد میں شکور اور مشکور کے کمرے میں آئی تو وہ بھی سو رہے تھے۔ میں آج خود انہی کے کمرے میں سو گئی تھی۔ صبح ہوئی تو اماں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کہنے لگی، میں اپنے بیٹوں کا رشتہ ڈھونڈنے جا رہی ہوں، آج گھر میں سارا کام تمہیں کرنا پڑے گا، اس لیے تم ذرا دھیان سے کام کرنا، اور ہاں دوپہر کے لیے کھانا بنا لینا۔ اماں کی بات سن کر مجھے لگا کہ اماں واقعی میں پاگل ہو گئی ہیں۔ ایسے بیٹوں کو رشتہ کون دے گا؟ میں نے اماں سے پوچھا، پر ان کے سر پر تو جیسے جنون طاری تھا۔ اماں گھر سے نکل گئی۔ میں نے ان کا پیچھا نہیں کیا، گھر کے کام جو کرنا تھے۔ خیر 1-2 ہفتے اماں اسی طرح چکر لگاتی رہی۔ 2 ہفتے کے بعد پھپھو ہمارے گھر آئی تو پھپھو کے سامنے اماں نے یہ بم پھوڑا کہ میں نذیر کی 2 بیٹیوں سے اپنے 2 بیٹوں کی شادیاں کر رہی ہوں، اور شادیاں بھی ایسی کہ تمہیں بھی آنا پڑے گا۔ امی کی بات سن کر پھپھو ہکا بکا ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ بھابھی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے نا، نذیر الدین تو بیچارہ مجبور ہے، لیکن آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں خواہ شادی کے نام پر بے حیائی کرنے جا رہی ہیں؟ خود سوچیں کہ دونوں بیٹوں کی بیویاں ایک کمرے میں کیسے رہ سکتی ہیں۔ ایک لڑکے کی بیوی دوسرے کے لیے غیر محرم ہوگی، اسی طرح دوسرے کا پہلے کی بیوی سے پردہ ہوگا۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ میری ضد میں آ کر اتنا بڑا نظام توڑنے جا رہی ہیں۔ آپ کو کوئی احساس نہیں ہے کہ آپ ایک محلے میں رہتی ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ کل کو جب آپ یہ بات محلے میں بتائیں گی تو لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا، پتہ ہے نا آپ کو؟ مجھے پتہ ہے، سب جانتی ہوں میں، اور مجھے لوگوں کی پرواہ بھی نہیں۔ تم نے آنا ہوا تو ٹھیک، ورنہ نہیں بھی آؤ گی تو یہ شادی ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھوں گی۔ یہ کہہ کر پھپھو تو چلی گئی، پر اماں باقاعدہ شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ اپنے بیٹوں کے لیے اچھے کپڑے لائے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ گھر کی سجاوٹ بھی شروع ہو گئی۔ مجھے اماں کی باتوں پر ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا۔ مولوی نذیر الدین نے بھی اپنے جاننے والوں میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ وہ مولوی عبداللہ کے بیٹوں کو رشتہ دے رہا ہے۔ مولوی عبداللہ کے بیٹوں کو رشتہ دینے کا مطلب جانتے ہو؟ لوگ اس سے پوچھتے تو وہ ٹال دیتا تھا، اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن پھر مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ نذیر الدین اس شادی پر کیوں مان گیا تھا۔ اس نے تو ایک ہی مہینے میں اماں کے ہاتھ پاؤں، گلا اور کان خالی کر دیے تھے، ان میں کوئی زیور نہیں تھا۔ نذیر الدین تو انتہائی چالاک اور لالچی آدمی تھا۔ اس نے اماں کو لوٹ لیا اور بدلے میں اپنی بیٹیوں کے رشتے دے دیے۔ اسے تو نکاح کی نزاکت کا اندازہ نہیں تھا۔
لیکن جب ہمارے خاندان والوں کو اس شادی کا پتہ چلا تو سب لوگ اپنے کان ابو نے تو صاف کہہ دیا کہ یہ شادی نہیں، بے حیائی ہے، اور میں اس بے حیائی کی تقریب میں ہرگز شرکت نہیں کروں گا۔ باقی خاندان کے بھی کافی سارے لوگوں نے اس شادی میں آنے سے منع کر دیا تھا۔ اس رات اماں نے اپنے گھر میں کھیر بنائی، اپنے دونوں بیٹوں کو کھلائی اور پھر مجھے بھی دے دی۔ کہنے لگی کہ جا کر یہ محلے میں بانٹ آؤ۔ میں نے دیکھا آج اماں کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، اور 3 دن کے بعد شادی تھی، مگر پھر بھی اماں بہت مطمئن لگ رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا جیسے دل میں کوئی بہت بڑی بات دبائے ہوئے ہوں۔ مگر جیسے ہی میں کھیر بانٹ کر گھر میں واپس آئی تو دیکھا کہ گھر میں اماں نہیں تھیں۔ شکور اور مشکور اپنے کمرے میں تھے، جبکہ کچن میں بھی اماں نہیں تھیں۔ مجھے لگا کہ وہ واقعی دوسری بار بھی چھت پر ہی گئی ہوں گی، پر جیسے ہی چھت پر گئی تو اماں نے چھت کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ میں نے چھت کے دروازے پر ہلکی ہلکی دستک دی تاکہ ماں دروازہ کھول دے، پر آج انہوں نے میرے دستک دینے پر بھی دروازہ نہیں کھولا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اماں کو میری باتیں بہت بری لگی ہوں، لیکن ایسا تو اماں نے کبھی بھی نہیں کیا تھا کہ وہ گھر کا دروازہ بند کر کے اوپر چھت پر چلی جائیں۔ میں رات تک ان کا انتظار کرتی رہی۔ رات کو بھی جا کر میں نے دروازہ بجایا، لیکن اماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں نے جا کر شکور اور مشکور کو بتایا۔ وہ بیچارے سوائے رونے کے اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ شکور کہنے لگا کہ تم اماں کو ہمارا واسطہ دے کر آواز دو، اماں دروازہ کھول لیں گی۔ لیکن میں نے ایسا کرنے کے باوجود بھی اماں نے چھت کا دروازہ نہ کھولا۔ اب ہم تینوں کو بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ تب مجھے شکور نے مشورہ دیا کہ تم جا کر محلے کے کسی آدمی کو بلا لاؤ، پھر چھت کے دروازے کی کنڈی توڑ دیتے ہیں اور تم جا کر دیکھ لینا کہ اماں کیا کر رہی ہیں، کیونکہ رات سردیوں کی ہے۔ اس طرح اگر ہم انہیں کھلے آسمان تلے چھوڑ دیں گے تو بھی اچھا نہیں ہوگا، کیا پتہ انہیں کوئی نقصان ہی نہ ہو جائے۔ مجھے یہ بات بالکل ٹھیک لگی تھی۔ میں نے جا کے سگیر چچا کو یہ بات بتا دی۔ سگیر چچا بھی پریشان ہو گئے، ایک کارپینٹر کو لے کر ہمارے گھر آئے۔ یوں چھت کے دروازے کو توڑ دیا گیا۔ دروازہ توڑتے ہی میری نظر سامنے پڑی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے گھر کا یہ راز باہر کے لوگوں کو پتہ چلے، اس لیے میں نے ان لوگوں کو فوراً وہاں سے جانے کا کہا۔ اماں پر چادر ڈال دی تھی۔ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میری اماں کا یہ راز کسی کو پتہ چلے۔ آج میں اپنے ابا کی روح کو کیا جواب دوں گی؟ اماں، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ اپنے بیٹوں کی شادی کے پیچھے اتنا پاگل ہو گئی ہو؟ یہ گری ہوئی حرکت کیوں کی ہے تم نے؟ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، پر اس وقت اماں کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ بڑی مشکلوں سے میں نے اماں کو سہارا دے کر نیچے اپنے کمرے میں لایا تھا۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں سکتی تھی کہ میری ماں اس قدر گری ہوئی حرکت کرے گی، لیکن میں اماں کو بھول ہی گئی تھی۔ میں نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، انہیں جگانے کی کوشش کی، پر انہوں نے آنکھ نہیں کھولی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اماں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ ڈاکٹر کو تو میں بلانے سے رہی۔ کافی دیر کے بعد اماں نے خود ہی آنکھیں کھول لی۔ وہ خود کو میرے کمرے میں پا کر حیران ہو گئی۔ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ مجھے اوپر جانے دو، میں جو کر رہی ہوں مجھے کرنے دو۔ خدا کا خوف کریں اماں، ایسی کون سی مصیبت آ گئی ہے کہ آپ ابا کی روح کو پریشان کرے گی؟ پتہ ہے آپ کو جو آپ کر رہی ہیں اس سے ابا کی روح کو کتنی تکلیف ہوگی؟ نہیں تکلیف ہوگی، جتنی تکلیف ممتا کو ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف تمہارے باپ کی روح کو نہیں ہوگی۔ کرنے دو مجھے جو میں کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اماں دیوانہ وار دروازے کی طرف بھاگنے لگی۔ مجھے اپنی ماں کے اس پاگل پن پر بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات بگڑ چکے تھے۔ 3 دن بعد شکور اور مشکور کی شادی تھی۔ حیرت انگیز طور پر شادی کا دن قریب آیا تو اماں کی حالت سنبھل گئی۔ اماں نے مجھ سے تیار ہونے کو کہا۔ ہمارے خاندان کے ساتھ بارات میں کوئی نہیں جا رہا تھا، سوائے میرے ماموں اور ماموں کے چند بچوں کے، جن کی زندگی میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ہم لوگ بارات لے کر نذیر الدین کے گھر پہنچے۔ نذیر الدین بھی اپنی بیٹیوں کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے تیار تھا۔ اماں نے ایک پوٹلی اسے تھما دی تھی۔ نذیر الدین نے وہ کھول کر دیکھی، اس کی آنکھیں چمک گئی تھیں۔ یقیناً یہ سونا ہوگا، میں نے دل میں سوچا اور افسوس کرنے لگی۔ کیسا باپ ہے جو اپنی بیٹیوں کا سودا کر رہا ہے۔ اماں نے مولوی صاحب کو بلوایا۔ مولوی صاحب نے بڑی مشکلوں سے اماں کے منت سماجت کرنے پر میرے بھائیوں کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ شکور اور مشکور دونوں شادی شدہ ہو چکے تھے اور اماں کی 2 بہویں بھی گھر میں آ چکی تھیں۔
بڑے عجیب سے لمحات تھے۔ ہم ان دونوں لڑکیوں کو لے کر یعنی انہیں رخصت کر کے اپنے گھر لے کر آ گئے۔ ماں نے اپنے کمرے میں بٹھایا۔ میں اماں کا منہ دیکھنے لگی۔ ماں، تم اپنا سارا سونا بیچ کر ان دونوں لڑکیوں کو خرید کر تو لائی ہو، پر انہیں سہاگن کیسے بناؤ گی؟ کیوں نہیں بناؤں گی؟ میرے بچوں کا پورا پورا حق ہے، وہ اپنی شادی شدہ زندگی گزاریں، بچے پیدا کریں، اپنی نسل کو آگے بڑھائیں۔ اماں، تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ پتہ ہے نا کہ تمہارے دونوں بیٹوں کے جسم جڑے ہوئے ہیں اور یہ دونوں لڑکیاں الگ الگ ہیں۔ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے جتنی زندگیاں برباد کرتی ہیں اس پر رک جائیں۔ میری بات سن کر اماں ہنسی اور ان دونوں لڑکیوں کو لے کر میرے کمرے سے چلی گئی۔ اماں، کیا کرنے لگی ہو؟ وہ ان دونوں لڑکیوں کو لے کر بھائی کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شکور اور مشکور کو دولہا بنے دیکھ کر مجھے خوشی تو ہوئی تھی، لیکن اب جو ہو رہا تھا وہ واقعی میں ناقابل یقین تھا۔ اماں نے جا کر ان دونوں لڑکیوں کو اس کمرے میں رکھا اور کمرے کے باہر دروازے کو بند کر دیا۔ میں جا کر دروازہ پیٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ دونوں شادی کر چکے تھے، ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ اب میں کیسے کہہ سکتی تھی کہ انہیں کمرے میں نہیں جانا؟ اب اماں ہی رہ گئی تھیں جو کہ چھت پر چلی گئی تھیں۔ میں ان کے پیچھے پیچھے گئی، مگر چھت کا دروازہ ہمیشہ کی طرح بند تھا۔ میں دروازے کے پیچھے سے چلانے لگی، اماں دروازہ کھولو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ چھت پر رہ کر کیوں خود کو برباد کرو گی؟ اتنی سردی ہے۔ اب کیا میں دوبارہ سے جا کر چچا کو بلاؤں، دروازہ توڑوں اور پھر تم تک پہنچوں؟ آخر اماں نے میری بات کا جواب دے ہی دیا۔ تجھے خدا کا واسطہ ہے میری بیٹی، واپس چلی جا نیچے، آج مجھے مت تنگ کر۔ میں جو کر رہی ہوں مجھے کرنے دے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ وہ رب ہے، وہ کسی کی بھی سن سکتا ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اماں کی کر میں دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ نہیں چاہتی تھی کہ اماں آدھی رات کو چیخ مارے اور کوئی سننے والا بھی نہ ہو، کوئی بچانے والا بھی نہ ہو۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ رہی تھی۔ 2-3 گھنٹے گزر گئے، نہ اماں نے دروازہ کھولا نہ میں وہاں سے اٹھی۔ سردی میں میرے ہاتھ پاؤں شل ہو چکے تھے، مجھے اپنا وجود اب بے جان سا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی صبح کی اذان کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے اذان پر اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھانے کی کوشش کی۔ اماں دروازہ نہیں کھول رہی تھیں۔ محلے میں ایک بار میں تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، جو کچھ پہلے ہو چکا تھا وہی کافی تھا۔ میں نیچے آ گئی، سوچا کہ شکور اور مشکور سے ان کی بات پوچھوں، ان کے ساتھ کیا ہوا اور اب آگے کیا کرنا ہے۔ پر صبح تو جیسے میں نے اپنی زندگی کا سب سے ناقابل یقین منظر دیکھا تھا۔ میں کیا دیکھتی ہوں، شکور اور مشکور اپنی اپنی جگہ پر الگ الگ کھڑے ہیں۔ انہیں اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ ان کی بیویاں ان کے ساتھ کھڑی ناشتہ بنانے میں مدد کر رہی تھیں۔ شکور نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا، وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا میری بہن، لگتا ہے میں بھی کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، پر یہ سب ممکن ہوا ہے، یہ آج ہی کی رات ممکن ہوا اور یہ ہو بھی گیا۔ دیکھو، تمہیں بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا، میں تو اپنے آپ کو آزاد محسوس کر کے بہت خوش ہوں، اتنا خوش کہ بتا نہیں سکتا، پر یہ سب ہماری ماں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر ہماری ماں کوشش نہیں کرتی تو ہم سب اسی طرح اپنی زندگی گزار دیتے، زندگی کی یہ خوشیاں کبھی دیکھ نہیں سکتے تھے، حتیٰ کہ ہمیں موت آ جاتی اور ہم واپس خاک میں مل جاتے۔ میں اپنے بھائی کو ہاتھ لگا کر دیکھنے لگی، اس کے جسم پر نہ کوئی زخم تھا، نہ ہی کوئی چھری کا نشان یا کینچی کا نشان، جس سے مجھے لگے کہ میرے بھائیوں کی سرجری ہوئی ہے یا اماں نے ان کا کوئی علاج کروا دیا ہے۔ مجھے یاد آئی تھی، شکور اور مشکور کی حقیقت پر یقین کرنے کے بعد مجھے یاد آیا، اماں کو تو میں چھت پر ہی چھوڑ آئی تھی۔ صبح کے 6 بجے تھے، میں چھت پر گئی، اماں دروازہ کھولے بیٹھی خدا کا شکر ادا کر رہی تھی، ان کا سر سجدے میں تھا جبکہ جائے نماز خالی تھی۔ میں اماں کی طرف دیکھنے لگی، یہ کیا کر دیا اماں؟ تمہیں اور کیا کرتی بیٹی، مجھے بتاؤ، اس سے زیادہ سکون اور خوشی والی کیا بات ہو سکتی تھی کہ میرے دونوں بیٹے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اور کیا مانگ سکتی تھی میں خدا سے؟ ٹھیک ہی کیا اماں۔ میں نے خالی جائے نماز کی طرف دیکھا، جہاں پر خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا اب موجود نہیں تھا۔ ابا کے جوانی کے دنوں میں جب وہ ایک نمایاں قاری ہوا کرتے تھے، دنیا میں کئی ملکوں میں تلاوت کے لیے بلائے جا چکے تھے، ابا کو غلاف کعبہ کا ٹکڑا ملا تھا۔
اور شاید انعام کے طور پر ہی ملا تھا۔ ابا کو امام صاحب نے ایک بات بڑی رازداری کے ساتھ بتائی کہ تم اس غلاف کعبہ کے واسطے اللہ سے جو مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، پر اس کے بعد یہ ٹکڑا تم سے چھن جائے گا۔ پھر تم اللہ سے دعا تو کر سکتے ہو، لیکن اپنی کسی نیک نیتی اور عمل کا واسطہ دے کر یہ تم سے چھن جائے گا۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا، کبھی کوئی بلا وجہ کی ناجائز خواہش کے لیے اس غلاف کا استعمال مت کرنا۔ ابا نے یہ ٹکڑا اماں کو دے دیا تھا، اس کے بعد اماں نے اپنے پاس ہی رکھا۔ کبھی زندگی میں کوئی ایسی نوبت نہیں آئی کہ اس کا استعمال کیا جاتا یا اللہ کے سامنے اس کا واسطہ دے کر اللہ سے کوئی بات منوائی جاتی۔ پھر جب پھپھو نے اماں کو طعنہ دیا، ان کو یہ بات یاد آئی تو اماں اللہ سے دعا کرنے لگی۔ اتنی دعا کی کہ رو رو کر ہلکان ہو جاتی تھیں۔ بالآخر غلاف کعبہ کا واسطہ بھی دے دیا، اور اس رات جب اماں کی دعا قبول ہوئی تو غلاف کا ٹکڑا اماں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ یہ اللہ کا ایک معجزہ ہی تھا، ورنہ میرے بھائیوں کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ تو دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی حل نہیں کر سکتا۔ میرے دونوں بھائی اب اپنی بیویوں کے ساتھ خوش ہیں، لیکن مجھے کبھی کبھی ان کی پرانی حالت یاد آتی ہے تو یقین نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے کہ یا تو وہ لمحہ خواب تھا یا جو ہم اب وقت گزار رہے ہیں وہ ایک خواب